اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے نائٹس ٹیمپلرز پر بات کی تھی کہ کیسے اس گروہ نے فلسطین کے علاقے پر حملہ کر کے ایک چھوٹی سی صلیبی ریاست قائم کر لی تھی۔ اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مختصر عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی، جس کا مقصد بظاہر مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں مقدس معبد یعنی ہیکل سلیمانی کو کافروں یعنی مسلمانوں سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ ناظرین، اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ خطاب ترک کر کے انہیں ٹیمپلرز یعنی معبدی کہا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹ ٹیمپلرز معبدی سردار کہلانے لگے۔ ناظرین، شروع میں ان ٹیمپلرز نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ ناظرین، اس نقطے پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلرز کی تعداد 12 تھی اور یہ دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے ملے تھے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے، جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ ناظرین، اس صندوق کو تابوت سکینہ یا تابوت یہود کہا جاتا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی تختیاں رکھی گئیں۔ تورات کا کہنا ہے کہ یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور تورات میں اس کی شکل و صورت اور لمبائی چوڑائی کی تفصیلات موجود ہیں۔ تورات کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل تختیاں موجود تھیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بعد ازاں اس صندوق کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا یہ حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصے تک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 9 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال۔ ناظرین کرام، اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا یا خود ٹیمپلرز کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے تھے۔ ناظرین کرام، روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تضاد پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسن، یہودی قوم کے روحانین ہوں یا سفری جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی، ان سب میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مقدس تبرکات کہاں ہیں۔ ناظرین، وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات نہ تو ان کو ملے ہیں نہ ان کو ملیں گے۔ ناظرین، تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد ان ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت موجودہ فری میسن تنظیم کی سابقہ شکل تھے، اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی۔ عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت، جسے ہر وقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، اس سے بہتر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا۔ ناظرین، پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سود خور مہاجروں کے۔ یہود کی سود خورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ یہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خوروں کو ملتا رہے۔ چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے۔ ناظرین کرام، صرافوں یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں یعنی لاکرز کا نظام متعارف کروایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت پر لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی اور لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تو پہلے یہودی صرافوں کو رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے، پھر اسے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے کچھ خریدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ ناظرین، رسید بنانے اور سکہ جمع کرانے کا یہ عمل بہت طویل تھا۔ ناظرین، اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسرے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نئے مالک سے لے کر تحویل میں رکھنے کے بجائے ایکسچینج چٹ یعنی تبادلے کی تحریری یادداشت متعارف کروائی گئی، یعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہو گیا۔ ناظرین، تبادلے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کرنے اور پھر اسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہو گیا۔ کاغذوں کے یہ پرزے کرنسی نوٹوں، ٹریول چیکس اور کریڈٹ کارڈز کی بنیاد بنے۔ ناظرین، اگلا مرحلہ ہنڈی یا بیمے کا تھا۔ کچھ لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا اور سفر کے دوران انہیں اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی۔ ناظرین، ٹیمپلرز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا۔
ٹیمپلرز ایک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چٹ جاری کرتے جس پر کوڈ ورڈز درج ہوتے تھے۔ ان کوڈ ورڈز کو صرف ٹیمپلرز ہی سمجھتے تھے۔ دوسرے شہر جا کر لوگ یہ چٹ وہاں کے ٹیمپلرز کو دیتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کا سونا یا چاندی یا کرنسی جو بھی ہوتا تھا وصول کر لیتے۔ ناظرین، ان چٹوں پر گاہک کا نام، پتہ اور پچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ سونا کافی عرصے تک پڑا رہتا تھا اور مالکان چونکہ عرصے دراز تک اپنا سونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، اس لیے ان یہودیوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بے مصرف سونے کا یہ مصرف ڈھونڈا جائے کہ اسے سودی قرض کے طور پر لوگوں کو دے کر سود کمایا جائے۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پر سود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زدہ دماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب صرافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کو صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں تو انہوں نے اس میں سے کچھ سونا دوسروں کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک پرومیزری نوٹ یا دستاویز لکھوا لیتے تھے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی سرٹیفکیٹ جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے گردش میں آ گئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں یہ سرٹیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے، پھر ہوا یہ کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہو گئی۔ ناظرین، سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید بینکاری نظام کی بنیاد بنا۔ ناظرین، ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ ناظرین کرام، یورپ کی نشاط ثانیہ میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں نے اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی بینک کی شکل اختیار کر گیا اور اس طرح دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ ناظرین، پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی رکس بینک تھا جو 1656 میں وجود میں آیا۔ پھر بینک آف انگلینڈ 1694 میں سود خوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ ناظرین، 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بینکاری کا ماڈل مہیا کر دیا اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا۔ ناظرین، بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہے، چنانچہ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر قرضدار کو 60% تک سود ادا کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین، قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھی۔ یہ منمانی شرائط پر انہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے اور بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، خود انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلرز کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان ہنری سوم، ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلروں سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 سے 1266 کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے اور حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار وضع کیا وہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ ناظرین، انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ناظرین، اب نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے احتیاط وصول کرتے بلکہ بادشاہوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریق وضع کیا اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں میں خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی یہ جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے، اور اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ ناظرین، کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ سفاکانہ مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری رہا، یہاں تک کہ اکتوبر کی 13 تاریخ اور جمعے کا دن آ گیا۔ ناظرین، 13 تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ ٹیمپلرز برادری کی ترقی یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ خود یورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصے تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ برادری ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ بالآخر فرانس کا بادشاہ فلپس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ ناظرین، وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی۔ ٹیمپلرز نے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔
ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی اور چرچ چونکہ ٹیمپلرز کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔ بادشاہ نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ بونیفیش ہستم سے جان چھڑائی اور پھر اس کے جانشین بینیڈکٹ 11 سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305 میں بادشاہ فلپس نے نئے پوپ کلیمنٹ پنجم کا تقرر کیا۔ ناظرین، اس منصف پوپ کی مدد سے بادشاہ نے ٹیمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کروائی۔ تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے۔ ناظرین، خطرے کی سنگینی نے بادشاہ کو فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری اعمال کو احکامات بھیج دیے۔ ترتیب یہ بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 کی صبح طلوع آفتاب پر کھولا جانا تھا۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹیمپلرز کو گرفتار اور ان کی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹیمپلرز پر توہین مسیح، بت پرستی اور ہم جنس پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات نے پورے یورپ میں ٹیمپلرز کے خلاف نفرت و کراہیت پیدا کر دی۔ ہر جگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312 میں ٹیمپلرز کی تنظیم ٹیمپل کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314 میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنا دیا گیا۔ ٹیمپلرز اپنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ایک دفعہ رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی اور چرچ ان کا دشمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کو مزید تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں ضبط کر لی گئی۔ ناظرین، بظاہر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا، لیکن انہوں نے صورتحال سے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پر عمل کیا۔ ایک ہاتھ میں قوت و اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، چنانچہ اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس فیصلے نے دنیا میں نئے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا اس کو جمہوریت کے نام سے جانتی ہے، جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے اور خم ٹھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ ٹیمپلرز زیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا، یعنی جمہوریت کا آغاز۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔